ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی اہم موضوع لے کر حاضر ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، کیا کوئی دوست مجھے بتلا سکتے ہیں کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب جی، جزاک اللہ مبارک بھائی۔ پیارے بھائیو، آج کا جو موضوع ہے، جیسا کہ ہم کچھ عرصے سے پبلش بھی کر رہے تھے، اس کو لوگوں کو تک پہنچا بھی رہے تھے، وہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آخر ابن مریم کیسے بنے؟ بہت ہی اہم سوال ہے، اور اس لیے بھی زیادہ اہم بن جاتا ہے کیونکہ اس موضوع کو لے کر جماعت احمدیہ مسلمہ کے مخالفین حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریروں کو توڑتے مروڑتے ہوئے کچھ دکھا کر اور پبلک سے، بیچاری پبلک سے سب کچھ چھپا کر ایسے اعتراضات کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ قرآن پاک کو کیا یہ احباب نہیں پڑھتے؟ کیا یہ احباب اپنے بزرگوں کی تحریریں نہیں پڑھتے؟ اگر نہیں پڑھتے تو پھر آپ کو اعتراض کرنے کا حق کیا ہے پیارے بھائیوں؟ اور اگر آپ پڑھتے ہیں تو پھر ایسے اعتراض جو کہ آپ کے بھی مسلمات میں شامل ہیں، آپ کے بزرگوں نے ایسی باتیں لکھی ہیں، وہ حضرت مرزا صاحب کی صرف مخالفت برائے مخالفت میں اور صرف اپنے پیٹ کی کمائی کی خاطر، روزی بڑھانے کی خاطر آپ لوگ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کرتے جا رہے ہیں 100 سال ہو گیا ہے ایک ہی اعتراض کو بار بار ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے پیارے بھائیوں، ہم اس اعتراض کے اوپر مزید بات کہیں، ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں، ایک تو یہ خوشخبری ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا یہ پروگرام اس ہفتہ سے یوٹیوب اور فیس بک دونوں پر بیک وقت لائیو سنا جائے کرے گا انشاءاللہ۔ اور ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے پروگرام کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی جب اس کی ویڈیو بن کر اپلوڈ ہو جاتی ہے، خدا را زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچایا کریں تاکہ جو علم ہے، جو سچ ہے، جو حقیقت ہے، وہ دوسروں تک جلد پہنچے اور زیادہ سے زیادہ پہنچے۔ پیارے بھائیو، جس طرح کہ ہم نے آپ کو آج کے موضوع کے بارے میں بتلایا، بہت ہی اہم موضوع ہے، اور یہ ہم جو ہیں وہ خود ہی نہیں کہہ رہے کہ گویا کہ مولوی حضرات جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہم تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے پیارے بھائیو آپ کو پتہ ہے ہر بات ثبوتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ جناب آپ نے یہ کتاب دیکھی ہوگی، ثبوت حاضر ہیں، ہے جی، اور اس میں انہوں نے، یہ جو مولوی صاحب ہیں، انہوں نے بڑا جناب یہ ہیڈنگ دے کے حاملہ، ٹھیک ہے جی، بات وہ جس طرح میں نے کہا نا، تھوڑا سا دکھا کے باقی سب کچھ چھپا کر، اور یہ جناب حاملہ کا ہیڈنگ دے کر یہ تحریر انہوں نے یہاں پر اپنی کتاب میں شامل کی ہے، اور بالکل ہی حاملہ کا مثلاً جو ہے لفظ استعمال کر کے تاثر یہ دیا ہے کہ گویا یہ کوئی جسمانی طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو حمل ہو گیا تھا۔ اور یہ اسی طرح کی ویڈیوز جو ہیں جو ان کے دوسرے ہیں مولوی حضرات، مولوی بشیر شاہ صاحب ہو گئے، ضیاء رسول صاحب ہو گئے، باقی بھی جو ہیں بڑے بڑے نام جناب، یہ اسی طرح کی باتیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کرتے ہیں۔ ہم آپ کو ان کی ویڈیوز کا بھی ٹائٹل دکھلا دیتے، لیکن بیچارے آج کل مولوی بڑے پریشان ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے۔ بیچارے پریشان اس لیے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ یہ جو سلسلہ شروع کر دیا ہے پروگرام کا،
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मोहतरम आजम सफ़ी साहब, मेरी आवाज़ पिछले आती रही है प्रोग्राम में या दरमियान में कोई गड़बड़ हुई है थोड़ी सी? नहीं, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ हो गई थी तो आपकी ठीक आवाज़ है, नहीं आ रही। कोई बात है, मैं दोबारा दोबारा से वो मजमून दोबारा शुरू कर देता हूँ। मुझे थोड़ा सा वो शक पड़ा था कि कुछ गड़बड़ हुई है। बहरहाल दोबारा शुरू कर देते हैं। जज़ाकल्लाह। जी प्यारे भाइयों, हमने चूंकि हमें अंदाज़ा नहीं हुआ कि प्रोग्राम में थोड़ी सी टेक्निकल गड़बड़ हो गई थी, तो हमारी आवाज़ जो है, अगर आइंदा आवाज़ हमारे में कोई गड़बड़ हो तो हमारी अपनी टीम से गुजारिश है कि हमारा जो जहाँ पे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मुझे बता दिया करें, मेरी नज़र वहाँ पे भी होती है। बहरहाल दोबारा बात शुरू करते हुए प्यारे भाइयों, मैं माजरत खा हूँ अगर ये बात मैं पहले कह चुका हूँ, लेकिन मुझे चूंकि इल्म नहीं है कौन सी बात हो गई है कौन से नहीं हुई, तो मैं दोबारा ये समझें कि ये मौजू दोबारा शुरू कर रहा हूँ। आज का जो मौजू है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो इब्ने मरियम कैसे बने, ये मौजू बहुत लिहाज से अहम है। इसलिए भी अहम है कि हम सब आज के इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद प्यारे भाइयों, हम सब की ये ख्वाहिश होगी कि ए काश मैं भी इब्ने मरियम बन जाऊं। जब आपको पता चलेगा कि इब्ने मरियम बनने की अहमियत क्या है। दूसरी अहम बात यह है कि जमात अहमदिया के मुखालफीन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक आधी तहरीर को थोड़ा सा दिखलाकर और बाकी सब छुपाकर वो इस तरह से अवाम को तअस्सुर देते हैं कि गोया हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तहरीरों में नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह कोई गैर इस्लामी बात कर दी है, जो कि बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठी बात है। अब मसलन ये एक किताब है, सबूत हाजिर हैं। इस किताब में प्यारे भाइयों, इन साहिब ने, आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये दिखलाकर सिर्फ एक छोटी सी इबारत और हज़रत मसीह इस्लाम की किश्ती नूह की इबारत हेडिंग क्या दे दी है, हामला, और तासुर ये दिया है कि गोया हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर कोई जिस्मानी हमल की बात की है। और चूंकि अब ज़्यादा इसके ऊपर कुछ कह भी नहीं सकते थे, पकड़े जाना था इन्होंने, बस वहाँ पे हमला की हेडिंग दी, यहाँ पर ये सफ़ा दिखाया और अल्लाह अल्लाह खैसरदा और लोगों को गुमराह कर दिया। ठीक है जी। और यही बातें हम, जैसा कि आपको पहले बता रहे थे, इसी तरह की बातें प्यारे भाइयों, इसी से मिलती जुलती बातें ये जो आजकल के सोशल मीडिया के डॉन हैं जी, मौलवी मुबश्शिर शाह साहब हो गए और या दूसरे भी जो हैं, वो भी करते हैं। लेकिन हम उनकी वीडियोस आपको इसलिए नहीं दिखला रहे कि जनाब ये जो बड़े बड़े डॉन हैं सोशल मीडिया के, ये आजकल बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान हैं कि इनको आदत थी कि यकतरफा गुफ्तगुएं करने की, यकतरफा इल्ज़ामात लगाने की, और इनको ये तवक्को नहीं होती थी कि जमात अहमदिया की तरफ से इल्मी तौर पर आगे से जवाब भी आएगा। तवक्को क्यों नहीं होती थी? ये नहीं कि हम जवाब नहीं देते थे, ये पाबंदियां लगाते थे पाकिस्तान में, इधर उधर हर चीज छुपाओ, पाबंदियां लगाओ। बहरहाल मौजू की तरफ वापस आते हुए प्यारे भाइयों, ये जो मौजू है ये इसलिए भी अहम है, जिस तरह कि मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें जो 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 अल्लाह ताला ने कुरान पाक में और उसके बाद हमारे बुजुर्गान ने हमें ये बतलाया है कि ये जो इब्ने मरियम बनने की बात है, ये तो एक बहुत ही आला मुकाम है। अब मैं आपको प्यारे भाइयों मुख्तसरन जल्दी से ये बात समझा देता हूँ। मसलन एक ही बात को हर जुबान में यह तरीक़ाकार है प्यारे भाइयों कि एक ही बात को मुख्तलिफ पैरायों में मुख्तलिफ मिसालों के साथ हम लोग समझाते हैं, हमारे बुजुर्गान भी यही करते रहे। अब ये जो बात है इब्ने मरियम बनने वाली, ये भी मुख्तलिफ पराए में कुरान पाक में भी आई है, हमारे जो बुजुर्गान हैं उन्होंने भी हमें बतलाई है। और जो वो कहते हैं ना, कूजे को दरिया में बंद करने वाली जो असल हकीकत है वो ये है कि दरअसल इब्ने मरियम बनने से मुराद ये है कि वो इंसान जो कि शैतान के गोया कब्जे में हो, वो शैतान के कब्जे से छुटकारा हासिल करके वो खुदा का बंदा बन जाए, अब्द बन जाए, खुदा का मोमन बन जाए। मुख्तलिफ परायों में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसको बयान किया है, मोमन करके बयान किया, ये कहा कि वो लोग जो कामयाब हो गए हैं वगैरह वगैरह। इब्ने मरियम बनने की भी दरअसल यही हकीकत है, इसके अलावा और कोई हकीकत नहीं है। सिर्फ वो जो मिसाल है वो मुख्तलिफ परायों में बुजुर्गान ने बयान की, कुरान पाक ने बयान की। मैं आपको
جلدی سے ایک آدھی جو قرآن پاک کی ہی آیت ہے اس کے ذریعے آپ کو مزید تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ مضمون جو ہے یہ سن کر آپ کو بھی نہ صرف یہ کہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا بلکہ آپ کا دل کرے گا کہ اے کاش آپ بھی ابن مریم بن جائیں۔ یہ پیارے بھائیوں قرآن پاک کی آیت ہم آپ کے سامنے ابھی دکھلا رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں یہ فرمایا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی نفس کا ذکر کیا، وہاں پر کیا تھا؟ ابن مریم۔ اب ابن مریم بننے تک پیارے بھائیوں جو مختلف سٹیجز قرآن پاک نے بھی ہمیں بتلائی ہیں، ان میں مثلا یہ 3 سٹیجز آپ نے سنی ہوں گی، نفس امارہ، لفظ لوامہ اور لفظ نفس مطمئنہ۔ یہ دیکھیں وہی نفس جو میں بات آپ کو بتلانا چاہ رہا تھا، جو کہ جس کے بارے میں حضرت یوسف نے یہ فرمایا کہ یقیناً نفس تو بدی کا بہت حکم دینے والا ہے۔ یہاں پر کس نفس کی بات ہو رہی ہے؟ انسان کا وہ نفس جس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ وہی نفس قرآن پاک نے یہاں پر ایک اور سورت میں، ٹھیک ہے، سورہ القیامہ میں نفس لوامہ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اور فرمایا اور خبردار میں سخت ملامت کرنے والے نفس کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ نفس جو کہ پہلے نفس جو تھے حضرت یوسف نے جس طرح بیان کیا تھا کہ یہ نفس مارا جو ہے وہ جو ہر وقت انسان کو برائی کی ترغیب دیتا تھا، اب وہ ترقی کرتے کرتے اب اس سٹیج پہ ہے کہ جب انسان برائی کرتا ہے تو یہ اس کے اوپر انسان کو ملامت کرنا شروع ہو گیا ہے۔ اور اسی نفس کے بارے میں پیارے بھائیو اللہ تعالیٰ نے سورہ الفجر میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا راضی رہتے ہوئے، رضا پاتے ہوئے۔ اور پھر آگے فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہی نفس ہے، نفس امارہ سے ترقی کی، نفس لوامہ بنا، نفس لوامہ سے ترقی کرتے ہوئے نفس مطمئنہ بنا۔ اور یہ نفس مطمئنہ جو بننا ہے یہ دراصل جیسا کہ ہم آپ کو آج بتائیں گے یہ ہے وہ ابن مریم کی پیدائش، یہ ہے وہ عیسیٰ کی پیدائش۔ ٹھیک ہے جی، صرف بیان کرنے کا انداز مختلف ہے۔ اور یہ ہم پیارے بھائیوں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن پاک نے مختلف پیرائے میں سمجھایا ہے، یہ دیکھیں ایک اور مثال اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر جس طرح ہم نے کہا کہ مختلف مثالیں دی ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ بندے اللہ کے جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اب کیا مطلب ہے؟ صرف منہ سے بیٹھ کے کہتے رہتے ہیں؟ نہیں، فرمایا اور جو اس کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ جو استقامت کی جو سٹیج ہے پیارے بھائیوں، یہ وہ سٹیج ہے جس کو بزرگان نے وہ حمل والی سٹیج سے تشبیہ دی ہے۔ ہم آپ کو انشاءاللہ اس کو مزید ایکسپلین کریں گے۔ حمل، درز ذی اور اس کے بعد عیسیٰ کی پیدائش۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر ایک اور آخری مثال دے کر ہم اپنے جو دوست ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہ ہم نے پہلے عرض کیا ہے مومن بھی قرار دیا ہے، وہ مومن جو کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ دیکھیں وہ جو ہم نے کہا نا کہ ایک پوری سٹیج ہوتی ہے، یہ جو نفس لوامہ کے دوران اس کی یہ جو انسان ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ یہ اچھے کام کرو، یہ برے کام کرو، یہ ان کی سٹیج اور ہوتی ہے۔ لیکن جب یہی نفس، یہی انسان جب اس کا عیسیٰ پیدا ہو جاتا ہے، جب روحانی طور پر وہ ابن مریم بن جاتا ہے، تو پھر وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، پھر وہ کامیاب بن جاتا ہے۔ بس یہی وہ بات ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی تحریرات میں بیان فرمایا ہے، اور مختلف جگہ پہ دوسرے بزرگان نے بھی بیان کیا ہے۔ اس سے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے پیارے بھائیوں۔ اس کے علاوہ یہ جو مولوی ہے، السلام علیکم محترم اعظم سیفی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم، جی آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، سوری مجھے شک پڑا تھا، تھوڑی سی گڑبڑ دوبارہ ہوئی ہے۔ تو پیارے بھائیوں میں آپ یہ کہہ رہا تھا کہ یہی وہ بات
جو کہ قرآن پاک نے کہیں اس کو نفس مطمئنہ کے نام سے بیان فرمایا، کہیں اس کو یہ بیان کیا کہ مومن فلاں پاگے ہیں، اسی بات کو قرآن پاک نے بھی اسی انداز میں بیان کیا ہے کہ گویا مومن جو ہے اس کو حضرت مریم کی طرح حمل ٹھہرتا ہے اور پھر روحانی عیسیٰ پیدا ہوتا ہے، اور اسی بات کو ہمارے بزرگان نے بھی جو ہے وہ اپنے لٹریچر میں لکھا ہے۔ محترم اعظم صاحبی صاحب، آپ جو ہے اس سلسلے میں، اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف جاؤں، میرا خیال جریر اللہ صاحب ہمارے پاس موجود ہیں۔ السلام علیکم جریر اللہ بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز بہت گج بج کے آ رہی ہے۔ جریر اللہ بھائی، آپ جو ہے یہ خاکسار نے بھی جو بیان کیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے، آپ مختصراً طور پر ہمارے بھائیوں کو اگر اس بارے میں وہ بتلا دیں کہ کون سی وہ آیت ہے جس سے استنباط کرتے ہوئے بزرگان نے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلام پیش کیا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ابن مریم بننے کی یہ صفت بیان کی ہے، جو یہ بات بیان کی ہے، جو ہم کشتی نوح کا یہ حوالہ اکثر مخالفین پیش کرتے ہیں، جو کہ آپ نے ثبوت آزن خالد متین صاحب کی کتاب سے بھی وہ چیز دکھائی ہے، تو اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار قرآن پاک کی سورۃ تحریم کی آیت پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ تحریم میں کیا بات بیان فرماتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی ہے۔ امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابنی لی عندک، یعنی اے میرے پروردگار، اس نے دعا کی اے میرے پروردگار جنت میں میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا، فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اور اس کی حرکت سے بچا اور مجھے ظالموں سے نجات فرما۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کی مثال دی ہے وہ فرعون کی بیوی سے دی ہے، یعنی جو فرعون کی بیوی تھی جس نے خفیہ طور پہ فرعون سے خفیہ طور پہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی مثال مومنین سے دی ہے، مومنین مردوں کی، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ سے گریزاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، اور کسی بھی وہ طاغوت سے کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتا، اور اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال جو ہے وہ فرعون کی بیوی سے دی ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی بھی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین کی جو مثال ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام سے بھی ہے۔ جس طرح حضرت مریم علیہ السلام نے کسی کی بھی بات نہیں مانی بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مومنین کی مثال بھی حضرت مریم علیہ السلام سے دی ہے۔ جی جزاک اللہ محترم ہمارے جریر اللہ بھائی۔ خاکسار دو باتیں چھوٹے چھوٹے نکات یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہے اپنے دوستوں کے سامنے۔ جہاں تک مومنین کی مثال ہے، جس طرح کے جریر اللہ صاحب نے ہمیں بتلایا، اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کی مثال دی، فرعون کی بیوی کی یا حضرت مریم کی۔ اب یہ بڑے ہی پیار سے ہم عرض کریں گے اپنے غیر احمدی بھائیوں سے جو بڑے بڑھ پڑھ کے منکرین انبیاء کی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات پر ہنستے ہیں، ٹھٹھا جو ہے وہ اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں کہ جناب آپ نے اگر حضرت مریم کی مثال کو نہیں اپنانا تو پھر دوسری مثال دیکھ لیں، مومنین کی دو ہی مثالیں ہیں، پھر آپ فرعون کی بیوی والی مثال اپنا لیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں دو مومنوں کے لیے دو عورتوں کی مثال دی، وہیں پر اسی سورہ تحریم کی جو اس سے پہلی آیت ہے اس میں دو منکرین کی جو مثال دی اس میں بھی دو عورتوں کی ہی مثال دی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں the ball is in your court، کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے نوح کی بیوی بننا ہے، لوط کی بیوی بننا ہے، یا مومن بنتے ہوئے آپ نے یا فرعون کی بیوی کی مثال اپنانی ہے، یا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال اپنانی ہے۔ بہرحال یہ پیارے بھائیوں، یہ تھے ہمارے ساتھ جریر اللہ صاحب۔ اب ہم چلتے ہیں محترم اعظم سیفی صاحب۔ اعظم سیفی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعظم سیفی صاحب، ہم نے جس طرح کے ناظرین کو بتلایا، تھوڑا سا میں نے ہنٹ کیا تھا کہ دوسری کتابوں میں بھی جو ہے یہ ذکر ہے، اور پھر یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تحریر
جس کے اوپر یہ حضرات بڑے بڑھ کے اعتراض کیا کرتے ہیں. عجیب و غریب بات ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا سارا قرآن پاک پڑھ لیں, ہمیں ایک مثال نہیں ملتی کسی مومن کی کہ وہ تمسخر کرے, ٹھٹھا کرے. لیکن یہ عجیب و غریب مومن ہے جناب ہمارے آج کل کے مولوی, ان کو سوائے ٹھٹھا, تمسخر, جھوٹ, اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. تو محترم اعظم سیفی صاحب اس بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو مختصراً طور پر اگر آپ بتا سکیں تو. جی یحییٰ صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اعتراضات کرتے ہیں بطور تمسخر کے, جیسا کہ آپ نے جی جی جو ہے نا وہ شروع میں ہی وہ خالد متین صاحب کی کتاب سے اسکین پیش کیا, جی جی تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا جی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے لیے جو اصول تجویز کرتے ہیں دوسروں کے لیے ان اصولوں پر نہیں چلتے. جی یعنی جب خود پر اعتراض ہوتا ہے تو اصول یاد آتے ہیں, لیکن جب ان لوگوں کو خود اعتراض کرنا ہوتا ہے کسی دوسرے کے اوپر تو انہی اصولوں کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. جی تو سب سے پہلے میں وہ اصول ہی بتاتا ہوں کہ جی یہ جو تمسخر یہ لوگ کرتے ہیں یہ اصول کے خلاف ہے. جی ان کے جو ثناء اللہ امرتسری صاحب ہیں انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا جس کا نام تھا ترک اسلام. جی جی آریوں نے اسلام کے اوپر اعتراضات کیے تھے, تو اس جی کے جواب میں رسالہ لکھا تھا آریوں نے جس کا نام تھا ترک اسلام. اس کے جواب میں یہ رسالہ لکھا گیا تھا ترک اسلام. تو ٹھیک. اس میں یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب ہیں ان کے, وہ جی دیکھیں کیا لکھتے ہیں صفحہ نمبر 25 پر. تو اگر جی آپ جی دکھا سکتے ہیں تو. جی 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 آگے آپ کے تو پاس. جی نظر آ رہا ہے. جی جی تو آپ یہ دیکھیں سائڈ میں جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اورینج کلر سے. جی اس پہ وہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کہتے ہیں کہ جواب دینے کے لیے ان جی اصولوں کو خوب یاد رکھو. جی جی اب وہ جو اصول انہوں نے بتائے ہیں اس میں اصول نمبر جو 6 ہے, تھوڑا سا اگر آپ اور نیچے کو کر دیں گے تو نظر آ جی جائے گا, وہ جی جی یہ مارک کیا ہوا ہے. اس میں ثناء جی اللہ امرتسری صاحب کہتے ہیں کہ ہر ایک کلام کے صحیح معنی وہی ہوں گے جو متکلم آپ بیان کریں. جی یعنی متکلم جو معنی بیان کرے گا اس کلام کے وہی صحیح معنی ہوں گے, بالکل یا اس کی منشا اور حیثیت کے مطابق ہوں. ٹھیک. متنازع کلام کے متصل ہی متکلم کا بیان ہو یا آگے پیچھے. ٹھیک. پھر کہتے ہیں کہ بیان حالی ہو یا مقالی, یعنی وہ اپنے کلام کا مطلب لفظوں میں بتلاوے یا اس کے وضع اور طریقے برتاؤ سے ظاہر ہو. ٹھیک. یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے یہاں پر اصول بیان کیا ہے, جی جی کیونکہ وہ جو آریہ تھے وہ جی قرآن اور حدیث کی اسی طرح کی آیات کو لے کر اعتراض کر رہے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مطالب سے بالکل مختلف تھے. تو انہوں نے پھر یہ ایک اصول بتایا تھا جی جی کہ ان اصولوں کو یاد رکھو تب جواب دے سکتے ہو تم آریوں کو. تو ان میں سے ٹھیک. ایک اصول یہ بھی تھا کہ کسی کلام کے صحیح معنی وہی ہوں گے جو متکلم آپ بیان کرے گا. ٹھیک. بہرحال تو یہ اصول جو ہمارے سامعین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ تعالی ہم آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عبارت کا کیا مطلب ہے جسے حضور نے خود بیان کیا ہے وہ ہم ٹھیک. آپ کو اسکین کے ساتھ بتائیں گے. سب سے ٹھیک. پہلے کشتی نوح کی اسی عبارت کی طرف آتے ہیں جس کے اوپر معترض جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں اور تمسخر کرتے ہیں. جی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تحریر میں ایک لفظ استعمال کیا ہے جس کا نام ہے استعارہ. جی اس لفظ کو جو ہمارے معترضین ہیں غیر احمدی علماء صاحبان عوام کو نہیں بتاتے. جی یہ لفظ استعمال کرنے کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ اس بات کو حقیقت پر محمول نہ کیا جائے. جی کیونکہ یہ مولوی کرام تو عوام کو یہی بتاتے ہیں نا کہ وہ ظاہری میں حمل ہو گیا, وہ 10 مہینے بالکل کا تھا, یہ تھا بالکل اور وہ تھا. تو حضرت بالکل مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا, یعنی آپ جی اسے بالکل حقیقت پر جو ہے نا وہ محمول نہیں کر سکتے. جی یہ بالکل ایک استعارہ ہے, جی بظاہر الفاظ استعمال کیے گئے ہیں حاملہ کے, لیکن ان کو آپ حقیقت پر محمول نہیں کر سکتے. اور جی یہ بالکل استعارات جو ہے قرآن اور حدیث میں بھرے پڑے ہیں. جی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ کے تعلق سے آتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 25 میں ہے. جی جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, ٹھیک. کہ اے لوگو, اے مومنو, رسول کی طرف آؤ
جب وہ تمہیں جی بلاتا ہے تاکہ جی وہ تمہیں زندہ کرے. جی اب اگر اس کو ہم ظاہری پر معمول کریں تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ مومن مردہ تھے، بالکل کیونکہ زندہ تو وہی ہوگا نا جو مردہ ہو. بالکل. لیکن یہ ایک استعارہ ہے. جی ٹھیک ہے. حدیث کے اندر بھی جو ہے نا وہ اس طرح کے استعارات کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو فردوس الاخبار دہلمی کے اندر درج ہے. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم. فرمایا کہ الکذب حیض رجل جی والاستغفار طہارت، جی اور استغفار جو ہے وہ اس کی طہارت ہے. یعنی جھوٹ جو ہے نا جی وہ مرد کا کیا ہے؟ حیض ہے. حیض جو ہے، جی حیض ہے. جی جھوٹ جو ہے وہ مرد کا حیض ہے. جی ٹھیک ہے. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی قول انجیل کے اندر ملتا ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے استعارہ کے طور پر ہی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ جی خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. جی نیکڈیومس نے اس سے کہا آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ جی کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یعنی ان لوگوں نے بھی اس بات کو ظاہری پر ہی محمول کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ کیا انسان دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پھر پیدا ہو؟ اس کے اوپر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ جی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے. تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. جی جی یعنی انسان کی دو ولادتیں ہیں، یہاں پر وہ جی اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک. پھر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ علماء اسلام نے ان کو اپنی تصانیف کے اندر جو ہے نا وہ بیان نہ کیا ہو جی یا اپنے اقوال کے اندر ان باتوں کو درج نہ کیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے. امام جی غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے پائے کے مصنف تھے، جی انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے، اور ان کے علاوہ دوسرے مصنفین نے بھی ان باتوں کا ذکر جو ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر کیا ہے. جی جی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کتاب ہے مجربات امام غزالی، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ کہ طالب دو ولادتوں کا ضرورت مند ہے. ایک ولادت جسمیت کے ہونے کے بعد رحم مادر سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. دوسری ولادت روح کی عقل کے ساتھ کامل ہونے کے بعد رحم طبیعت سے ہوتی ہے. یہ ٹھیک. دو ولادتوں کا انہوں نے ذکر جی کیا جی ہے. جی جی پھر آگے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نقل کر کے بیان فرماتے ہیں صفحہ نمبر 10 پہ کہ اس مضمون کی طرف کلمت الحق اور شیخ العالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں ملکوت و سماوت میں وہی شخص داخل ہو سکتا ہے ہوگا جو 2 مرتبہ پیدا ہوا ہے، اور جی جو شخص رحم طبیعت اور مادر شہوات سے بدن کی موت سے پہلے پیدا نہیں ہوا، یعنی جی جسمانی موت سے پہلے پیدا نہیں ہوا، وہ آخرت میں نہ درجہ پائے گا نہ جنت میں اس کو کوئی منزل ملے گی، کیونکہ جی جی دنیا مرزائے آخرت ہے. اب جی دیکھیں بالکل. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی جسمانی وفات سے پہلے ایک مرتبہ اور پیدا ہونا ہے. جی اب یہ تو ہمیں وہ تمسخر کرنے والے مولوی صاحبان ہی بتائیں گے کہ امام صاحب کی بات کے مطابق آپ خود کو دوسری مرتبہ کیسے پیدا کرتے ہیں، کیونکہ جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس تحریر کو لے کر جو ہے وہ معترض یہی تمسخر کرتا ہے کہ جی وہ مرزا صاحب نے خود سے خود کو پیدا کر لیا. جی جی بالکل. تو مولوی صاحب بھی ہمیں بتائیں گے کہ آپ اپنے ولی اللہ اور امام کی اس تحریر کے مطابق خود کو کیسے پیدا کرتے ہیں. اسی طرح وہ اسی کتاب محترم سیفی صاحب ایک چھوٹی سی بات، میں معذرت خواہ ہوں مولوی حضرات سے. ممکن ہے مولوی حضرات ابھی پیدا ہی نہ ہوئے ہوں روحانی طور پر، اس لیے ان کو پتہ ہی نہ ہو، اور چونکہ بڑے بڑے جبے پہنے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہوں گے کہ اگر ہم روحانی طور پر دوبارہ پیدا نہیں ہو سکے تو پھر ہمارے علاوہ کون پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارے ابھی تک نفس امارہ میں ہی پھنسے ہوئے ہوں. جی بالکل جی جی بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے. اور جی ویسے اگر ہو بھی جائیں تو بتائیں گے کس منہ سے، کیونکہ انہی جی باتوں بالکل کو لے کر تو وہ تمسخر کر چکے ہیں نا کسی دوسرے بالکل پر، یعنی حضرت بالکل مسیح موعود علیہ السلام پر.
جی جی بہرحال اسی طرح سے وہ صفحہ نمبر 91 پر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جو ابھی ہم نے بیان کری ہے فردوس الاخبار دہلوی میں، جی کہ کذب انہی امراض نفسانیہ میں سے ہے، ایک مرض جھوٹ ہے، یعنی جو کذب ہے وہ ان میں سے ایک مرض جھوٹ ہے۔ جب دل کا منہ فاسد ہوتا ہے تب جھوٹ زبان کی گفتار پر غلبہ کرتا ہے۔ ٹھیک کذب قلب میں ایسا ہی ہے جیسے قالب میں حیض، جی یعنی کذب مردوں کا حیض ہے۔ جی تو یہاں پر جو ہے وہ جھوٹ کو حیض بتا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اسے ظاہری پر تو محمول نہیں کر سکتے، یہ بالکل استعارات ہی ہیں۔ بالکل اسی طرح کے استعارات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس تحریر کے اندر بیان کیے ہیں، اور مقصد صرف کیا تھا اس کا، یہ کہ انسان کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ جی جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم نے وسلم بھی استعارات حاصل کی کہ جھوٹ کی نجاست کو بتانے کے لیے اس کی تشبیہ حیض سے دی۔ ٹھیک اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وہ حالت جس میں آپ مریم سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنے، اس کی تشبیہ انہی واقعات سے دی، جی لیکن ان کا ہرگز بھی مطلب یہ نہیں تھا جو یہ لوگ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ اس کا جی مطلب جی بھی حضور نے جو ہے نا وہ واضح طور پر خود ہی بیان فرما دیا، جیسا کہ آپ ملفوظات کے اندر بتاتے ہیں کہ سورہ تحریم میں صراحت کے ساتھ ظاہر کیا کہ اس امت میں ایک مسیح آنے والا ہے، کیونکہ جب مومنوں کی مثال مریم کی سی ہے تو اس امت میں کم از کم ایک شخص تو ایسا ہو جو مریمی صفت ہو اور مریم میں نفخ روح ہو کر مسیح پیدا ہو۔ تو اس مومن میں جب نفخ روح ہوگا تو وہ خود ہی مسیح ہوگا۔ جی پھر فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ کتنی جو ہے نا وہ بڑی بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی ہے، لیکن ان مولوی حضرات کو پھر بھی غیرت نہیں آتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس پیش گوئی کا ظہور جو اس سلسلہ کی صورت میں ہوا ہے، جی اس صورت میں ہوا ہے، تو کیا یہ چھوٹی سی بات ہے؟ یہ سلسلہ بہت بڑی پیش گوئی کا پورا ہونا ہے جو 1300 سال پہلے آن حضرت صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم کے لبوں پر جاری ہوئی۔ جی یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مریم سے ابن مریم بننے کی یہ جو بات ہے، جی اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی پیش گوئی تھی جو نبی کریم صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم کے ذریعے سے ظاہر ہوئی تھی۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم کی علیہ وسلم صداقت ثابت ہوتی ہے اس سے، تو کہ ایک بات 1300-1400 سال پہلے کہی گئی تھی اور وہ جی 1300-1400 سال کے بعد پوری ہو رہی ہے، بالکل تو اس سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی اللہ علیہ عظمت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن جی یہ لوگ جو ہے نا وہ اسی بات کو لے کر اعتراض کرنے لگے۔ اچھا، جی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں جو نفخ روح کا ذکر کیا ہے، جی حضور نے کشتی روح میں اس کا ذکر بھی فرما دیا ہے کہ نفخ روح کس طرح سے ہے۔ آپ جی نے جی فرمایا کہ وہ مریمی صفات سے عیسوی صفات کی طرف منتقل ہو جائے گا، جی یعنی وہ پہلے مریمی صفت میں رہے گا اور پھر وہ عیسوی صفت میں آ جائے گا۔ یہ ہے نفخ روح کا مطلب، نہ جی کہ یہ کہ الگ سے کوئی علیحدہ سے ایک روح ڈالی جائے گی جیسا کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بطن میں ڈالی گئی، ٹھیک بلکہ کیا ہے کہ صفت منتقل ہو جائے گی، جی گویا کہ نفخ اس کے روح کا جو ہے نا وہ نفخ کیا گیا ہے اس کے اندر۔ ٹھیک پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ مریمی نفخ روح اور میرا نام عیسیٰ رکھنے کے الہاموں میں صرف 9 یا 10 ماہ کا فاصلہ ہے۔ جی اب یہ 9 یا 10 ماہ کے فاصلے کو حضور نے کس چیز سے تعبیر کیا ہے، اس کا ذکر حضور نے آگے بیان فرمایا ہے، کہا کہ جو کہ مدت حمل ہے، جی جی یعنی ایک حمل کی مدت ہے، اسی لیے حضور نے جو ہے نا وہ حمل سے اس کو تعبیر کیا۔ ٹھیک یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ میں 9-10 مہینے مریمی صفت میں رہا، اس کے بعد پھر میں صفت عیسوی میں منتقل ہو گیا، اور یہ 9-10 مہینے کا عرصہ ہے جسے حضور نے حمل سے تعبیر کیا۔ اور یہ لوگ اس کو ظاہری پر مان کر جو ہے نا وہ پوسٹ بھی بناتے ہیں، جی یہ دیکھو جی مرزا صاحب کو جو ہے نا وہ حمل ہو گیا، ایسے دکھتے تھے ویسے دکھتے تھے، نعوذ باللہ، بس جی صرف کس لیے، تمسخر کے لیے۔ جی جی تو بالکل یہ جو ہے نا وہ باتیں ہیں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ محترم اعظم سیفی صاحب، آپ نے بڑا تفصیل کے ساتھ یہ مضمون جو ہے وہ بیان کیا ہمارے دوستوں کے سامنے۔ پیارے بھائیوں، جس طرح کہ ہم نے آپ کو شروع میں یہ بتلایا تھا کہ جو بزرگان امت ہیں، یہی انہی مولوی حضرات کے بزرگان، وہ جو ان کو یہ لوگ بھی ولی اللہ مانتے ہیں، وہ بھی ان عبارات کو، ان استعارات کو اپنی عبارتوں میں استعمال کرتے رہے۔ ٹھیک ہے جی، بے شمار مثالیں، ہمارے پاس کئی مثالیں ہیں
ایک مثال جو ہے میں محترم مبارک صاحب کو کہوں گا کہ وہ ناظرین کے سامنے پیش کریں، اور مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے بلکہ کہ یہ مثال سننے کے بعد آپ میں سے اکثر احباب چونک پڑیں گے کہ واقعی کسی بزرگ نے یہ بھی لکھا ہے۔ محترم مبارک صاحب، آپ کو یہ آواز میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے سننے والوں کو بہت ہی ادب سے السلام علیکم پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں تھوڑا سی بات پہلے اس سے کرنا چاہوں گا، یہ بہت ہی اہم حوالہ ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جی جی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ جی بالکل۔ تو اس وقت ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ انبیاء کا جب بھی انکار ہوا اور ان کی اہانت کا جب حد سے کراس کر لیے کی گئی حد کراس کی گئی، تو پھر خدا تعالیٰ نے عذاب پر عذاب اور سمجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہلایا انسان کو کہ یہ دیکھو ابھی بھی باز آ جاؤ۔ جی جی آج کل جو سچویشن بنی ہوئی ہے، کیا ایک چھوٹی سی عقل رکھنے والا انسان یہ سوچ نہیں سکتا کہ کس قدر دنیا پریشان اور گھروں میں محصور کر دی گئی ہے، اس قدر عذاب نازل ہو گیا؟ کیا اب بھی یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی گھنٹی نہیں ہے خطرے کی؟ جی جی تو یہ وہ پہلی بات تھی جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں جو اب حوالہ پڑھنے جا رہا ہوں، یہ کتاب کا نام ہے عرفان، اس کا حصہ اول ہے۔ آپ کے پاس جو اسکرین ہے اگر آپ شیئر کر دیں۔ جی جی ابھی آپ کے پاس آنے والی ہوگی۔ جی 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 آ گئی ہے۔ جی ڈاکٹر اس کی جو جملہ حقوق کا جو صفحہ ہے اس کے اوپر جو مصنف کا نام لکھا ہوا ہے، بڑے ذرا اس کو اگر تھوڑا سا آپ زوم کر دیں، لکھا ہوا ہے کہ حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروردی قادری۔ تو یہ ان کی کتاب بڑی مشہور ہے اور بڑے ہی واضح الفاظ میں وہ یہاں پہ لکھتے ہیں اس مضمون کا جو آپ نے بیان کیا ہے۔ صفحہ نمبر 207 ہے یہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ میں پہلے تخم اسم اللہ ذات سے شجرۃ الانوار قرآن کو نمودار کیا، جی، اور اس کی روشنی سے تمام دنیا کو منور کیا، جی، جس کی کیفیت یوں تھی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود میں تخم اسم اللہ ذات نے پھیلنے پھولنے کا تقاضا شروع کیا، جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اندر نزول وحی کے آثار محسوس کیے، جی، یعنی حضرت مریم کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بطن باطن میں حمل وحی کی بے واسطہ سکالت کو معلوم کیا۔ اب یہ وہی الفاظ جن کا یہ مذاق اڑاتے ہیں مولوی حضرات، کیا یہ وہی الفاظ نہیں یہاں پہ بیان ہوئے؟ کیا کس قدر واضح وہ جو کیفیت ہے وہ یہاں پہ روحانی کیفیت ہے، وہ تبدیلی کی وہ یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے۔ پھر آگے سورت مریم آیت نمبر جو ہے وہ غالباً 32 ہے، جی تو سوری 22 ہے، جی جی 23 ہے، سوری 23 ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، جی، تو پس اسے اس کا حمل ہو گیا اور وہ اسے لیے ہوئے ایک دور کی جگہ کی طرف ہٹ گئی۔ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشت و بیابان کا رخ کیا، اور آگے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشت و بیابان کا رخ کیا اور آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں، جسے غار ہرا کہتے ہیں، جا کر، یہ لفظ پڑھا نہیں جا رہا یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے موتقف، یعنی اعتکاف کرنا، جس طرح اعتکاف کہتے ہیں نا، اعتکاف کیا، بالکل بالکل، جو یہاں پہ میرے پاس جو ہے وہ پڑھا نہیں جا رہا کیونکہ انٹرنیٹ سے لیا، اور گوشہ نشین ہو گئے، اور باطنی تخم کو سینچنے اور پھوٹنے اور روحانی عیسیٰ کے وضع حمل اور تولد ہونے کے انتظار میں
बार बार वहां जाया करते थे। डॉक्टर साहब जी ये देखें, ये इनकी किताब से हवाले हैं हाँ जी और जी किस कदर वही बात वाज़ेह तौर पर बयान की गई है जी जिसका ये बढ़ बढ़ कर मजाक उड़ाते हैं और ठट्ठा बिल्कुल करते हैं। जी जी बिल्कुल वहां जाया करते थे और कई रोज बैठे रहते थे। जी जी आखिर आखिर एक रोज जिब्राइल अमीन इस नूरी तुखम, अब यहाँ पे ये भी बात बयान कर दी डॉक्टर साहब, देखे कि नूरी तुखम जी जी इस्मुल्लाह जात को पानी देने के लिए अल्लाह ताला के बहरल अनवार से चश्मा हयात अपने सीने में भर लाए। जी माशाल्लाह, क्या वाज़े इनकी बिल्कुल अपनी ही किताब से। बिल्कुल और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना से सीना मिलाकर आप बिल्कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर से दबाकर कहा कि इकरा यानी पढ़। ठीक तो ये डॉक्टर साहब जो ये बहुत ही मजाक उड़ाते जी हैं जी और बिल्कुल पोस्टें बनाकर और इस तरह मतलब के बाजारी जबान इस्तेमाल करते हैं कि इनको शर्म तक नहीं आती कि हम तबलीग के लिए यहाँ बैठे हैं, जिसके मुतल्लक खुदा ताला का हुक्म है कि अपना पैगाम जो है बड़ी हम्बली और बड़े प्यार से, अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि अगर तुम तुंदखू होते तो तुंदखू होता तो ये तेरे पास ना बैठते, भाग जाते। जी जी तो ये पता नहीं किस इस्लाम की ये तबलीग करते हैं, हमें समझ नहीं आती कि बजाय तकवा और ज़ाते बारी ताला के आगे झुकने और उसके उसके आस्ताने पर दुआ करने के, या अल्लाह हमें हदायत की तरफ लेके जा, सिराते मुस्तकीम की तरफ लेके जा और हमें वो रास्ता दिखा जो सीधा रास्ता है, जी उसको जी अपनाने की बजाय ये ऐसे मयार इन्होंने घड़ लिए हैं जो सरासर पहले अंबिया के मुनकरीन के मयार हैं और इसके बिल्कुल अलावा कुछ भी नहीं है। जज़ाकल्लाह अहसनुल जी जज़ा आपका टाइम देने का डॉक्टर साहब। जी जज़ाकल्लाह मुबारक भाई। इससे पहले के खाकसार मोहतरम सलीम मीर साहब की उस तरफ चले, प्यारे भाइयों ये देखें बहुत ही अहम हवाला। और ये देखें इसमें अब तुखम क्या मतलब है, तुखम का मतलब होता है बीज। ठीक है जी। अब मौलवी हजरात, वो मौलवी हजरात जो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के कलाम पाक के अंदर हंसते हैं, अजीबो गरीब बातें उसमें खुद ऐड करते हैं। अब यहाँ पर अगर आपकी तरह आपकी तरह का कोई मुनकर जो है वो उठकर ये कहना शुरू कर दे कि जी नौजुबिल्ला ये अल्लाह ताला के तुखम से क्या मुराद है, तो फिर आप उसको क्या जवाब देंगे। फिर यहाँ पर देखें बतने बातन में हमले वही, ये कौन सा हमले वही हुआ, हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके बुजुर्ग ये फरमा रहे हैं। ठीक है जी। फिर ये देखें आगे भी उन्होंने पूरी बात ये बातनी तुखम के सींचने और फूटने, अब वो जो तुखम था अल्लाह ताला का वो किस तरह सींचा गया, किस तरह फूटा, और रूहानी ईसा के वज़ाए हमल और तवल्लुद के इंतजार में किस तरह वो ईसा अलैहिस्सलाम फिर पैदा हुए जी वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ। तो इसलिए प्यारे भाइयों हम अपने जो गैर अहमदी भाई हैं उनको बड़े ही प्यार से कहते हैं, खुदारा जो इस्लामी बातें हैं, जो कुरानी बातें हैं, वो मजहबी बातें जो आप में और हमारे दरमियान, वो आप भी उनको मानते हैं, आपके बुजुर्ग मानते हैं, हम भी मानते हैं। और कम अज़ कम मेरे भाइयों कुरान पाक के पैगाम के मुताबिक उन बातों पर जो मुश्तरक हैं उनके ऊपर तो इकट्ठे हो जाए। ठीक है प्यारे भाइयों। बहरहाल हम चलते हैं मोहतरम सलीम मीर साहब की तरफ। सलीम मीर भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मैं थोड़ा दरमियान से करके शामिल हुआ हूँ, मेरा ख्याल है थोड़ी देर की तब आपकी लाइव वीडियो चल चुकी थी जी। तो आज मौजू जो है हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बारे में जो ये गुफ्तगू चल रही है जी जी उसके बारे में आम तौर पर जो उसूली बात है उसको अगर हमारे मुखालफी समझ लें या समझने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए बात आसान हो जाएगी। और जो दो किस्म के लोग होते हैं मुखालफिन में, एक तो होते हैं खवास और एक होते हैं अवाम। जैसे कह लें कि एक तो होते हैं मौलवी और एक होती है अवाम, जो कि अक्सर पाकिस्तान की अवाम की अगर हम बात करें तो बिल्कुल जाहिल है। इतनी जाहिल कोई गाली या तौहीन के लिए नहीं हम कह रहे, इसलिए कह रहे हैं कि हकीकत में वो ला इल्म है,
وہ نہیں جانتے, وہ معذور ہیں, جس طرح سمجھ لیں کہ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں مولوی کے اوپر کہ مولوی نے جو بات کرنی ہے. مسجد میں ایک مزدور پیشہ بندہ ریڑھی چلانے والا جب مسجد میں جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے جاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جاتا ہے, تو سامنے جو مولوی بیٹھا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میری نظر میں خدا اور نبی اور سب کچھ یہی ہے. سلیم بھائی, میں دوسرے دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, سلیم صاحب کی آواز آپ کو آ رہی ہے؟ کوئی دوست بتا سکتا ہے؟ جی آ رہی ہے. جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے, مجھے کسی نے میسج کیا کہ آواز بند ہو گئی ہے. چلیں جی, سوری سلیم بھائی, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ عوام جو ہے ان کی نظر میں مولوی جو کہتا ہے وہی مذہب ہے, وہی دین ہے, وہی قرآن ہے, وہی نبی کا فرمان ہے, وہی اللہ کا کلام ہے. تو اب مولوی جس کی نیت ہی خراب ہے, جو یہ جانتے ہوئے کہ استعارہ کس کو کہتے ہیں, عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اس بات کو غلط رنگ میں پیش کرتا ہے, اور اس کا مقصد ہوتا ہے حق سے لوگوں کو دور کرنا. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے آخری شریعت چھوڑی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ شیطان کا اور آدم کا قصہ بیان فرماتا ہے, اور اس میں شیطان جو ہے وہ اللہ کو چیلنج کرتا ہے کہ قیامت تک میں تیرے لوگوں کو گمراہ کروں گا. تو اللہ نے کہا تھا کہ میرے مخلص بندے جو ہیں وہ تیری گمراہی سے بچیں گے, اور شیطان کو کہا تھا کہ تم اپنے ساتھی ڈھونڈ لینا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان بھی اپنے جو ہے وہ کرندے ڈھونڈتا رہتا ہے, اپنی اولاد پیدا کرتا رہتا ہے. تو یہی وہ اولاد ہے شیطان کی جو شیطان کے مشن کو چلانے کے لیے, حق سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے کام کرتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نبی کی بات سنو کیونکہ یہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کے آتا ہے. لیکن شیطان اور اس کی ذریت یہ مولوی لوگوں کو حق سے دور رکھنے کے لیے روشنیوں سے نکال کر اندھیروں میں لے کے جاتے ہیں, اور یہی ان کا مقصد ہوتا ہے. استعارہ جو لوگ نہیں پڑھے لکھے یا کم پڑھے لکھے ہیں ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ استعارہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی مثال دینا. مثلا ہم کہتے ہیں کہ میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے, یا پنجابی میں کہتے ہیں کہ میرا بیٹا چاند نے. تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں. چاند کی طرح تشبیہ ہے, اور اس کو چاند ہی کہہ دینا یہ تشبیہ کی انتہا ہے, اس کو استعارہ کہتے ہیں. اور اگر کوئی پڑھا لکھا ہے, تحقیق کرنا چاہتا ہے, تو یہ آسان اصول فقہ کتاب ہے, مولوی محمد دین کی مکتبہ البشرا سے چھپی ہے. یہ فقہ جو ہے یہ دیوبندی اور بریلوی اور شیعہ فقہ کو مانتے ہیں, اور بریلوی اور دیوبندی ایک ہی فقہ کو یعنی کہ فقہ حنفیہ کو مانتے ہیں. اسی اصول کی یہ کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے استعارہ کی تعریف ہے کہ دو چیزوں کے درمیان تعلق مانوی ہو اور علاقہ مانویہ ہو, مانوی مناسبت ہو تو استعارہ کہتے ہیں. جیسا کہ عربی میں اس نے مثال لکھی ہے, میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے دیکھا. اب شیر تو تیر نہیں چلاتا, شیر تو جو ہے وہ بکریاں کھاتا ہے یا ہرنے کھاتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تشبیہ ہے, مثال دی گئی ہے. اور جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جس کلام پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ شروع ہی اس سے ہوتا ہے کہ استعارۃ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ بات جو ہے وہ بیان کی ہے. آپ دوستوں نے کافی ساری مثالیں جو ہیں وہ پیش کر دی ہیں کہ جس میں دوسروں کے کلام میں بھی یہ استعارہ پایا جاتا ہے. اور خدا تعالیٰ کا کلام جو سب کلاموں سے افضل ہے قرآن کریم, اس کے اندر بھی بے شمار استعارات پائے جاتے ہیں, کیونکہ استعارہ, مجاز, تشبیہ یہ سب کلام کے حصے ہیں. علم الکلام باقاعدہ مسلمانوں نے ایک علم بنایا تھا جس کے اندر انہوں نے کلام جو گفتگو ہوتی ہے اس کے اندر جو بھی اجزاء پائے جاتے ہیں ان کو الگ الگ کر کے اس کی تشریح کر دی تھی. لیکن چونکہ عوام جاہل ہے, ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا. میں ایک مثال دوں گا, آپ نے کافی سارے حوالے دوستوں نے دیے ہیں. بائبل کے اندر بائبل کے دو حصے ہیں, ایک ہے پرانا عہد نامہ, وہ عیسائیوں سے پہلے جو یہودیوں کی کتابیں ہیں ان کا مجموعہ ہے. ایک ہے نیا عہد نامہ, وہ عیسائی جن کتابوں کو مانتے ہیں یا حضرت عیسیٰ کے بعد کی جو کتابیں ان کی دعوت کے مطابق انہوں نے لکھی ہیں. یہ پرانے عہد نامے کی کتاب ہے, اس کا نام ہے عیسائیہ, یسعیہ اردو میں لکھا ہوتا ہے. وہ 23ویں کتاب ہے. اس کے باب نمبر 26 میں وہ کتاب جو یسیہ کی کتاب ہے اس میں اکثر پیش گوئیاں لکھی ہوئی ہیں, آنے والے وقت کے حالات لکھے ہوئے ہیں, اور اس میں مشورہ دیا گیا ہے کہ آنے والے حالات میں جب حالات زیادہ خراب ہوں گے تو تم نے کس طرح بچنا ہے. اب وہ میں شروع سے نہیں پڑھتا, وہ باب نمبر 26 ہے, یسعیہ کی کتاب کا نام ہے. اس کے اندر یہ اس کی 17 فقرہ نمبر 17 یا آیت نمبر 17 جو ہے اس میں کیا لکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. بالکل یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور وہ استعارتاً استعمال ہوئے ہیں. مثلا 16 نمبر سے میں پڑھتا ہوں, لکھا ہے اے خداوند وہ مصیبت میں تیرے طالب ہوئے, وہ مصیبت میں تیرے طالب ہوئے جب تو نے ان کو تادیب کی تو انہوں نے گریہ اوزاری کی. 17 نمبر ہے اے خداوند تیرے حضور اس حاملہ کی مانند ہیں
جس کی ولادت کا وقت نزدیک ہو، جو دکھ میں ہے اور اپنے درد سے چلاتی ہے. ٹھیک. 18 نمبر میں ہے ہم حاملہ ہوئے، ہم کو درد ذے لگا، پر پیدا کیا ہوا؟ ٹھیک. ہوا. ہم نے زمین پر آزادی کو قائم نہ کیا اور نہ دنیا میں بسنے والے پیدا ہوئے. یہ 2 آیات ہیں، 17ویں اور 18ویں. اگر کوئی عیسائی دوست بھی، جیسا کہ عیسائیوں سے بات ہو تو وہ ختم نبوت کے جھوٹے مجاہدوں کے ہی وہ جھوٹے بیانات پیش کر دیتے ہیں، تو وہ بھی بعض دفعہ اس پر اعتراض کر دیتے ہیں. تو یہ یسیہ کی کتاب ہے، باب نمبر 26 ہے، آیت نمبر 17 اور 18، دونوں میں وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ہم حاملہ ہوئے لیکن اس سے پیدا کچھ نہیں ہوا. اب یہ استعارے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے پاس اپنے نیک بندے، اپنے نبی بھیجے اور ان سے تعلق قائم کرنا چاہا. جی جی بالکل. اور اس تعلق سے وہ حاملہ تو ہوئے، لیکن جو ایک حاملہ کو کرنا چاہیے کہ اس تعلق کو قائم رکھے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے اچھے عمل کرے، وہ انہوں نے نہیں کیے. تو اس لیے پیدا کیا ہوا؟ ہوا. یعنی کہ اس سے پیدا کچھ نہیں ہوا. لیکن اگر کوئی نیک انسان ہو اور وہ اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ایسے عمل کرے کہ جس سے وہ تعلق بڑھے، تو پھر وہ پیدا کیا ہوگا؟ اس سے پھر وہ خود بخود پیدا ہو جائے گا. یعنی کہ اس کی ایک نئی ذات پیدا ہوگی، جس کو حضرت عیسیٰ یا یسوع مسیح نے اس میں لکھا ہے کہ اس کی نئی ولادت ہوگی. وہ نئی ولادت تو تبھی ہوگی نا جب وہ کوئی اس طرح کا عمل کرے گا، وہ خدا تعالیٰ سے سچا تعلق قائم کرے گا. اسی طرح ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اگر کوئی اس پر اعتراض کرے کہ یہ حدیث قابل اعتراض ہے یا ضعیف ہے یا جو بھی ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے. وہ لکھا ہے الخلق عیال اللہ، کہ جو مخلوق ہے ساری وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. اب اس کو لے کر یہ آپ کی حدیثوں کی کتابوں میں لمبی لسٹ بیان کر سکتا ہوں جس میں یہ حدیث کے طور پر بیان کی گئی ہے. اس کو لے کر کوئی غیر مسلم، کوئی عیسائی، کوئی ہندو آپ پر یہ اعتراض کر دے کہ تمہارے خدا نے کب اور کس سے جمع کیا تھا جس سے یہ ساری اولاد پیدا ہوئی. اگر اولاد پیدا ہوئی ہے تو خدا کی بیوی کون سی تھی جس سے یہ خدا خود بیوی تھا؟ جس طرح کہ وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب جو ہیں، اب یہ دیکھیں یہاں استعارے پر ان کو اعتراض ہے، لیکن فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 کے اندر جو احمد رضا خان بریلوی صاحب ہیں، جو پاکستان کے سب سے بڑے فرقے کے بانی ہیں اور ان کے نام کی وجہ سے وہ فرقہ بریلویہ یا بریلوی کہلاتا ہے، وہ مختلف، وہ اپنے آپ کو سچا یعنی کہ بریلویوں کو سچا کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کو جھوٹا کہتے ہیں، اور پھر ان کے خداؤں کی صفات بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مثلا ایک جگہ لکھتے ہیں یہ عیسائیوں کا خدا ہے، یہ قادیانیوں کا خدا ہے، وہاں ایک جگہ لکھا ہے وہابیوں کا خدا. اب وہاں آپ دیکھیں کہ اس نے خدا کی صفات کیا بیان کی ہیں. وہ کہتا ہے کہ وہابیوں کا خدا ایسا ہے کہ وہ زنا کرواتا ہے اور مخنث کی طرح مفعول بن کر اپنے آپ سے جمع کرواتا ہے. استغفر اللہ. اب یہ پوچھنا چاہیے ان اعتراض کرنے والے بریلویوں سے، یا اگر کوئی وہابی اعتراض کرے تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جو احمد رضا خان بریلوی صاحب جن کو آپ پاکستان کے قانون کے مطابق پکا مسلمان سمجھتے ہیں، یہ اب خدا سے جو جمع لوگوں کا کروا رہے ہیں کہ خدا مفعول بن کر، اس نے پوری بات اسی طرح لکھی ہے 100%، وہ اب بھی ان کی ویب سائٹوں کے اوپر ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ مفعول بن کر جمع کرواتا ہے. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو چیز آج جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، اس کو لے کر خالد متین صاحب اس نے اپنے اکابر سے سنا، پھر خالد متین کی ویڈیو سے آگے لوگوں نے سنا، وہ پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ جی کشتی نوح کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ سے، خدا نے ان سے جمع کیا اور اس سے پھر وہ خود پیدا ہوئے. تو یہ خالد متین صاحب تو نہیں دکھا سکتے، ان کے بھی ویڈیو میں ہم پیغام دے چکے ہیں. پچھلے دنوں ایک وہابی جو اپنے آپ کو بہت بڑا مناظر سمجھتا تھا، وہ کہتا ہے 24 سال ہو گئے مجھے مناظرے کرتے، اس نے لائیو پروگرام میں اس طرح گفتگو کے دوران مجھے کہا کہ جی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے مجھ سے جمع کیا. میں نے کہا میں تمہیں کروڑ روپیہ دینے کو تیار ہوں مجھے مرزا غلام احمد قادیانی، بلکہ میں نے کہا میں وہابی ہونے کو تیار ہوں، اگر صرف مجھے لیے لکھا دکھا دو تم کشتی نوح کے اندر، تو وہ دکھا نہیں سکا. لیکن وہ لوگ بریلوی جن کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خدا جو ہے، بالکل یہ اعتراض وہی ہیں جو ان کے اکابر کر چکے ہیں، اور یہ مکھی پہ مکھی مارتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب یہ جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں تو جھوٹے ہونے کے باوجود اس کے اوپر ہٹ تر بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ
उज़रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह। अब वो मुझे क्या पेश कर रहा है, मैंने कहा दिखाओ कहाँ जमा लिखा है, तो मुझे ये वाला हवाला ला के पेश कर दिया कि ये देखो यहाँ उन्होंने लिखा। मैंने कहा यहाँ जमा कहाँ लिखा है कि खुदा ने मुझसे जमा किया? वो बरेलवियों के इमाम की किताब पढ़ो, वो कहता है कि वहाबियों का खुदा ऐसा है जो जमा करवाता है, मफूल बनकर जमा करवाता है, जैसे मुखन्नस करवा, जैसे एक खुसरा जमा करवाता है, बदकारी करवाता है, ऐसे वहाबियों का खुदा बदकारी करवाने वाला है। मैंने कहा ये अहमद रजा खान बरेलवी कहता है जिसको तुम पक्के मुसलमान समझते हो। बहरहाल ये अल खल्क़ अयालुल्लाह वाली बात हो गई। उसके बाद ये मैं आपको एक और चीज अर्ज कर दूं कि ये जितने भी इस तरह के इस्तारात हैं, ये शिया और बरेलवी और देवबंदी इनके अकाबर की किताबों में भरे पड़े हैं, जिसको कहते हैं सूफियाना कलाम, कि सूफिया के तर्ज कलाम ही ये था कि वो तमसीलों में और इस्तारात में बात करते थे। पीछे अभी मुर्दे की बात हुई, हजरत ईसा ने फरमाया, जैसे अपना त्रियाकुल करूब भाई ने, जरीउल्लाह भाई ने मिसाल दी कुरान करीम से कि जनाब अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम इस नबी की बात सुनो ताकि तुम्हें जिंदा करे। इसका मतलब है वो जिंदा थे। हजरत ईसा का, यसू मसीह का वाकया लिखा हुआ है बाइबल के अंदर कि वो जा रहे थे और उन्होंने एक बंदे को देखा, उसे कहा कि आओ मेरे खुदा की बादशाह चाहते हो तो मेरे साथ चलो। तो उसने कहा कि मैं अभी आता हूं, मेरा बाप मर गया है, मैं उसको दफनाऊं। तो उन्होंने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। ठीक, इसका मतलब यह था कि जो रूहानी तौर पर मर चुके हैं उनको वो मुर्दा दफन करने दो। अब मुर्दे तो मुर्दा दफन नहीं कर सकते, मुर्दे तो खुद दफन है। तो उसका इस्तारत, बल्कि ये भरा हुआ है, तमसीलों से भरी हुई है बाइबल। अगर बुद्ध मत का कलाम पढ़े, ये बाइबल के अंदर जो यसू का तमसीली कलाम है, ये इसमें से बेशुमार हिस्सा बुद्ध जो थे, बुद्ध मत का जो लीडर थे, बुजुर्ग थे, उनके कलाम से बिल्कुल मिलता जुलता है। और 100% ये, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पैराबल्स, उर्दू में कहते हैं तमसीलें, तमसीलों से भरा हुआ है। दूसरा, आप बाइबल के अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कलाम पढ़ें, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का कलाम पढ़ें, सारा तमसीलों से भरा हुआ है। तमसीलें ही तमसीलें, बल्कि बाइबल के अंदर बेशुमार तमसीलें, खुद कुरान के अंदर बेशुमार तमसीलें हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो नेक बात है या जो खुदा ताला का कलाम है, वो सुनने वालों के ऊपर उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे बाज एक किसान वो फेंकता है, बीज फेंकता है, बाज बीज पथरीली जमीन पर गिरते हैं, बाज जरखेज जमीन पर गिरते हैं। वो पथरीली जमीन के ऊपर जो बीज गिरेगा वो जाया हो जाएगा, बारिश आएगी और उसको उड़ा कर ले जाएगी। लेकिन जो जरखेज जमीन के ऊपर गिरेगा वो उसमें दब जाएगा, उसमें से पौधा निकलेगा, वो तनावर दरख्त बनेगा। ये सब तमसीली कलाम है, इस्तिआरतन मजाजन कलाम हो रहा है। नहीं तो जो खुदा तआला का कलाम या ये कुरान करीम है या वही है, इसको फेंक के देखें ये उगता है, ये तो नहीं उगता। तो ये सब इस्तारतन कलाम है। और जुल्म की इंतहा ये है कि ये मौलवी हजरात जानबूझकर, जानते बूझते हुए इस बात को गलत रंग में पेश करते हैं, और उनके आगे जो मुजाहिद हैं वो देखते हैं कि हमारे मौलवियों का किरदार ऐसा है, तो वो फिर वैसे ही हो जाए। मैंने सूफिया का जिक्र किया, थोड़ी सी मैं इसके बारे में एक और मिसाल देता जाऊं कि सूफिया के अंदर खुदा ताला से जो ताल्लुक है वो एक मियाँ और एक बीवी के ताल्लुक से उसको तशबीह दी जाती है। आपने सब दोस्तों ने सुना होगा कि जब कोई पीर मर जाता है तो उसके बाद उसका उर्स होता है। अगर आप डिक्शनरी खोल के देखें, तहकीक करें, तो उस उर्स का मतलब होता है शादी। सही है। और ये खुद पीर कहते हैं कि हम औरत हैं और खुदा हमारा दूल्हा है, और वो लफ्ज विसाल का इस्तेमाल करते हैं जब वो मर जाते हैं। क्या मतलब कि अब उनका वो जो सुहाग रात वाले दिन मियाँ और बीवी का विसाल होता है ना, मुलाकात होती है, वो खुदा के साथ उनकी मुलाकात होनी है। और वो हर साल बाद जो उर्स होता है, आपने कई पीरों की तस्वीरें भी देखी होंगी जो दुल्हन भर के बैठे होते हैं जी। बाकायदा ये इंटरनेट के ऊपर अगर आप 1 मिनट लगाएं तो इस ढेरों के हिसाब से आपको ऐसे पीरों की तस्वीरें मिल जाएंगी जो बाकायदा दुल्हन बन के बैठे होते हैं। और ये सूफिया के कलाम के अंदर भरा हुआ है कि सूफी अपने आप को दुल्हन समझता है। ये बिल्कुल अहमद रजा खान बरेलवी की मलफूजात आला हजरत के अंदर भी एक मजजूब का किस्सा लिखा हुआ है कि जो बाकायदा औरतों के कपड़े पहन के रखता था और चूड़ियां पहन के रखता था, और फिर उसको लोग समझाते थे कि जाओ मस्जिद में नमाज पढ़ो जाके। तो मस्जिद में गया कि जी वो किसी ने कहा बारिश नहीं हो रही, तो उसने चूड़ियां तोड़ दी कि ऐ खुदा जो तू मेरे साथ निकाह तोड़ दे या फिर तू बारिश बरसा। तो ये 100% जो सूफिया, उसने इसको बहुत बड़ा बुजुर्ग लिखा है। तो जब इस तरह के हालात इनके अपने अंदर मौजूद हों तो मुझे ये समझ नहीं आती कि दूसरे पर हजरत यसू का ही एक
कौल लिखा है बाइबल के अंदर कि इनको अपनी आंख का तिनका शहतीर नजर नहीं आता और दूसरे की आंख का तिनका निकालना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अपनी आंख का शहतीर निकालो ताकि तुम आसानी से दूसरे की आंख का तिनका निकाल सको। ये मेरे सामने ज़मीमा बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम है, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 21 है, सफ़ा नंबर 361 है। इसके ऊपर भी शायद इससे पहले बयान हो चुका है, अगर तो मैं इसको रहने देता हूं। वही इसी बात की तशरीह हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। दूसरा जो हवाला है वो है कश्ती नूर रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 53। शायद इस पर एतराज होता है। इसी की वजाहत एक दूसरी जगह ज़मीमा बरहान अहमदिया हिस्सा पंजम जो है उसमें रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 21 361 में खुद हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम दोबारा फरमाते हैं। शुरू से ये बात इस तरह चलती है कि ना सिर्फ हदीसों में बल्कि कुरान करीम से भी यही मुस्तंबत होता है, क्योंकि सूरह तहरीम में सरी तौर पर बयान किया गया है कि बाज अफराद इस उम्मत का नाम मरियम रखा गया है और फिर पूरी इत्तबाए शरीयत की वजह से इस मरियम में खुदा ताला की तरफ से रूह फूंकी गई और रूह फूंकने के बाद इस मरियम से ईसा पैदा हो गया और इसी बिना पर खुदा ताला ने मेरा नाम ईसा इब्ने मरियम रखा, क्योंकि एक ज़माना मेरे पर सिर्फ मरियमी हालत का गुजरा और फिर जब वो मरियमी हालत खुदा ताला को पसंद आ गई तो फिर मुझको उसकी तरफ से एक रूह फूंकी गई। इस रूह फूंकने के बाद मैं मरियमी हालत से तरक्की करके ईसा बन गया, जैसा कि मेरी किताब बराहीन अहमदिया हिस्स साबका में मुफस्सल इस बात का तज़किरा मौजूद है, क्योंकि बराहीन अहमदिया हिस्सा साबका में अव्वल मेरा नाम मरियम रखा गया, जैसा खुदा तआला फरमाता है कि यानी ऐ मरियम तू और वो जो तेरा रफीक है दोनों बहिश्त में दाखिल हो जाओ। और फिर इसी बराहीन अहमदिया में मुझे मरियम का खिताब देकर फरमाया कि ऐ मरियम मैंने तुझ में सिद्क की रूह फूंक दी। बस इस्तारा के रंग में रूह का फूंकना उस हमल से मुशाबे है। यहाँ वाज़े लिखा हुआ है इस्तारा के रंग में रूह फूंकना उस हमल से मुशाबे है। साफ लिखा है इस्तारा है और रूह फूंकने को हमल से तशबीह दी गई है। इसमें तशबीह का भी जिक्र है, इस्तारा का भी जिक्र है। और खुद हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जब इस बात की वजाहत कर चुके हैं तो मुखालिफिन का ये कहना कि अब ये जी 10 अमल का हमल है, हमल कैसे हुआ, खुदा से हम बिस्तरी हुई वगैरह वगैरह, वो सारी इनकी वो फजूलियात है जो ये वो बयान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल, जज़ाकुमुल्लाह ताला असल जज़ा मोहतरम सलीम मीर साहब। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने सुना हमारे दोस्तों ने आपके सामने मुफस्सल तौर पर इस हकीकत को बयान किया है कि 2-4 पॉइंट मैं हल्के से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि तकरीबन 1 घंटा हो गया हमारे प्रोग्राम को। ये पहला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा जितना हम चाहते थे उससे लंबा हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह हम दूसरे हिस्से का आगाज़ करेंगे जिसमें हम लाइव कॉल लेंगे दोस्तों की। जो मैं बात बयान कर रहा था, जैसा कि आपने सुना हमारे प्यारे भाइयों ने, हमारी जो दोस्त थे उन्होंने आपको बतलाया चंद अहम बातें। एक तो ये कि इस्तारा का जो इस्तेमाल है वो तमाम मजहबी कुतब में, चाहे वो जो है वो खुदा की तरफ से भेजी हुई किताबें हों या वो यानी कि कुरान पाक है या ऐसी किताबें हों जिनको बुजुर्गान ने लिखा हुआ है, उनमें इस्तारा जो है वो कसरत से इस्तेमाल होता है। अब कुरान पाक की मसलन आप लोगों को बड़ी ही 2 छोटी छोटी मिसालें। अल्लाह ताला फरमाता है सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग पकड़ो। अब अल्लाह का कौन सा रंग है जी? नीला, पीला, लाल, क्या अल्लाह ताला का रंग है? क्या ये इस्तारा नहीं है? फिर अल्लाह ताला फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, क्या अल्लाह की कोई अल्लाह ताला ने कोई रस्सी लटकाई हुई है? क्या वो कहाँ पे है वो रस्सी? लाहौर में है, लंदन में है, अमेरिका में है? ये क्या है? ये सारे तमसीलात हैं, इस्तारात हैं जो कि मजहबी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। दूसरा, हमारे भाइयों ने आपको ये बतलाया कि ये जो जहाँ तक हमले मरियम, हजरत मरियम की तरह हमल होना या हजरत ईसा की ये जो पैदाइश है, ये एक ऐसी बात है जो कि बुजुर्गों ने लिखी है। कुरान पाक से में इसका जिक्र हुआ है, यानी कि सूरत तहरीम से ही तकरीबन तमाम बुजुर्गों ने ये जो है बात आके लेके चले हैं। लेकिन इसके बावजूद जो तीसरी बात हमारे दोस्तों ने आपको बतलाई वो ये थी, बड़ी ही अफसोसनाक बात, खुद को मुसलमान कहलवाने वाले और बल्कि वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, अहमदी तो मुसलमान है ही नहीं। खुद मुसलमान खुद को कहलवाते हैं लेकिन हरकतें वो हैं जो ना कुरान के मुताबिक हैं ना इनके बुजुर्गान के मुताबिक हैं। तो पता नहीं किस तरह के मुसलमान हैं। यानी हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीर को पकड़कर उसमें से एक आधा लफ्ज लेकर
बाकी सब को छुपा कर अवाम को बेवकूफ़ बनाना, अवाम के सामने तमस्खर पेश करना के साथ वो तहरीरें पेश करना, ये कौन सा इस्लाम है? क्या यही काम बाकी मुनकरीन नहीं करते इस्लाम के साथ? क्या यही काम सारे मुनकरीन तमाम अंबिया के साथ नहीं करते रहे? तो हमारी, इससे पहले कि हम इस हिस्सा को ख़त्म करें, हमारे अपने जो ख़ास तौर पे गैर-अहमदी भाई हैं उनसे दरख्वास्त है, खुदारा अपने मौलमा कहलवाने वाले अफराद को समझाएं, उनको कहें कि खुदारा अल्लाह दा वास्ता जे अपने इब्ने मरियम वाली पैदाइश कर लो, रूहानी तौर पर जिंदा हो जाओ, फिर आप इस काबिल बनोगे कि आप बाकी मुसलमानों की रहनुमाई कर सकें। अगर आपकी रूहानी पैदाइश नहीं हुई तो आप मुर्दा हैं, मुर्दा हैं, मुर्दा हैं, चाहे वो जितना मर्जी जुब्बा पहनने वाला मौलवी हो। और जो मुर्दा है, जो खुद अंधा है, वो दूसरे को क्या रास्ता दिखाएगा? जो खुद मुर्दा है वो दूसरे को क्या जिंदा करेगा? बहरहाल प्यारे भाइयों, ये था हमारा ये पहला हिस्सा।